مالک کریم کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ آج درس قرآن کا آغاز ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ لا تکن فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہو اس میں کبھی بھی، یعنی اس مسجد میں، اس جگہ پر کہ جس کو منافقین نے اللہ کے گھر کے نام پہ تعمیر کیا۔ پچھلی آیت میں اس کا ذکر آیا تھا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی، بظاہر طور پہ تو وہ مسجد بنا رہے ہیں لیکن وہ ایک ایسی جگہ بنائی کہ جو مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہو، جو کفر کا پیغام عام کرنے کے لیے ہو، اور وہ جگہ اس لیے بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں تفرقہ ڈالا جائے، لوگوں کو اسلام سے روکا جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روکا جائے۔ تو حضرات محترم، جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے کہا کہ اگر آپ ایک مرتبہ آ کے وہاں نماز پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بذریعہ جبریل علیہ السلام حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ وہاں نہ جائیں۔ اس جگہ کی حقیقت یہ ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی وہاں پہ نہ کھڑے ہوں۔ ہاں، لمسجد اسس علی التقوی، جہاں پہ انہوں نے مسجد بنائی تھی وہ اہل قبا کی جگہ تھی، اور وہاں پہ مسجد قبا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کو متنبہ کرنے کے بعد کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں نے کمین گاہ بنائی ہے کہ جس سے ان کا مقصد جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، تفرقہ بازی ہے، کفر ہے، منافقت میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف یہاں سازشیں تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے محبوب، مسجد تو وہ ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، محبوب اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی اور پرہیزگاری میں رکھی گئی، آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوں۔ اور وہ کون سی مسجد؟ وہ مسجد قبا۔ جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مدینہ تشریف لائے نا، مدینہ منورہ، تو حضور علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی، ایک مسجد نبی شریف ہے، اور مسجد قبا کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو مسجد قبا حضرات محترم، یہ آج جہاں مسجد نبی شریف ہے اس سے تقریباً 3 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے، مسجد قبا۔ حدیث رسول میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہفتے کے روز مسجد قبا کبھی پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے اور کبھی سواری پر جایا کرتے تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہاں پہ جاتے تھے اور جا کے نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی جانا چاہے تو تقریباً 40 منٹ کی واک ہے مسجد نبی شریف سے، اگر وہاں پیدل جانا چاہیں تو تقریباً 40 منٹ لگتے ہیں، درمیانی چال کے ساتھ چلتے چلتے ہوئے جائیں تو مسجد قبا جو ہے پہنچ جائے گا، اور حضور کی سنت ہے۔ پھر حضرات محترم، اسی مسجد قبا کے بارے میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد قبا کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد قبا میں نماز پڑھنا بیت المقدس کی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 رکعت نماز مسجد اقصی بیت المقدس میں پڑھوں اور صرف 2 رکعت نماز مسجد قبا میں پڑھوں تو یہ مسجد قبا میں پڑھنے والی 2 رکعت مجھے 4 رکعت سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرات محترم، یہ مسجد جو ہے یہ بڑی متبرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسجد کی زیارت کا فرمائے۔ لیکن حضرات محترم، مسجد نبی شریف کی اپنی بات، اگر مسجد قبا کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب مل رہا ہے، تو میں نے آپ کو حدیث شریف جمعے میں جو ہمارے بیانات چل رہے ہیں اس میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جو شخص مسجد نبی شریف میں 1 نماز پڑھے گا، حضور نے ارشاد فرمایا اس کو کامل حج کا ثواب عطا ہوگا۔ مسجد نبی شریف کی اپنی بات ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مسجد ہے۔
تو حضرات محترم یہ مسجد قباء جس کی اللہ تعالیٰ نے ثنا و توصیف قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی بھی تعریف فرمائی جو اس کے ارد گرد صحابہ کرام جو وہاں پر تشریف فرما تھے وہاں پہ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. یہاں پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. یحبون ان یتطہروا وہ پاکیزگی کو نظافت کو صفائی اور ستھرائی کو بہت پسند کرتے ہیں. حضرات محترم جب آیت مبارک نازل ہوئی نا تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اہل قباء سے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہم پانی سے اچھی طریقے سے استنجا کرتے ہیں. یعنی پہلے دن جیسے دور میں ہوا کرتا تھا کہ وہ احجار کے ذریعے بھی یعنی پتھروں کے ذریعے بھی طہارت کرتے ہیں اور پھر پانی بھی یعنی خوب زیادہ نظافت اور صفائی کا خاص خیال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدحت اور توصیف جو ہے اہل قباء کی فرمائی اور آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضرات محترم صفائی دو طریقے کی ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا نا الطہور شطر الایمان کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو طہارت ظاہری بھی ہونا چاہیے اور طہارت باطنی بھی ہونا چاہیے. طہارت ظاہری یہ کہ آپ کا لباس صاف ہے آپ کا بدن پاک ہے باوضو ہے اور باغسل ہے تو یہ تو ظاہری طور پہ جو معاشرہ آپ کو دیکھتا ہے. لیکن باطنی طہارت کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو. اس میں غیبت نہ ہو اس میں بغض نہ ہو اس میں اناد نہ ہو دشمنی نہ ہو حسد اور کینہ نہ ہو اس میں کسی کی برائی نہ ہو اس میں سازشیں نہ ہو اپنے بڑوں کا یا چھوٹوں کا جو ہے وہ کوئی غلط مقصد ہمارے ذہن میں نہیں ہو. تو حضرات محترم جب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے نا تو باطن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہوتی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے لوگوں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کے اوپر کب نگاہ فرماتا ہے یعنی نگاہ رحمت فرماتا ہے. فرمایا جب فرماتا ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی کے لیے کوئی میل کچیل اور کوئی برائی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کے اوپر نگاہ رحمت فرماتا ہے. تو پھر اس کا دل جو ہے نا پھر صاف اور شفاف ہو جاتا ہے تو وہ عبادات کی لذت کو اس کی چاشنی کو اور اس کی مٹھاس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں نا حضرات محترم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب نماز پڑھتے تو آنسو کے بہتے. امام بخاری درس حدیث دے رہے تھے تو متعدد مرتبہ آپ کو کسی چیز نے نقصان پہنچایا آپ نے اپنی توجہ اس طرف نہیں کی. یہی حال امام مالک کا ہے. جب حدیث رسول دینے کے لیے بیٹھتے تھے درس حدیث تو آپ اپنے پہلو کو تبدیل نہیں کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں حدیث رسول سنا رہا ہوں اور بار بار میں اپنے پہلو کو تبدیل کروں یہ ادب کے خلاف ہے. تو حضرات محترم جن کو یہ اللہ کا فضل ملا ہے نا پھر ان کے پھر بات بھی کچھ اور ہے. ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی چیز نے آپ کو کئی مرتبہ کاٹا. نماز پوری مکمل کر لی. نماز کے بعد اپنے کسی شاگرد اپنے کسی کو کہا کہ دیکھو بیٹا میرے پیٹ پہ کوئی چیز نے دیکھو نقصان تو نہیں پہنچایا. تو دیکھا گیا کہ متعدد دن جو ہیں وہ کسی جانور نے یعنی کسی کیڑے وغیرہ کے لگے ہوئے تھے. تو اس نے بندے نے کہا کہ آپ نے پہلے اپنی نماز کو موقوف کر کے یہ اس نقصان سے کیوں نہیں آپ نے چھٹکارا حاصل کیا. تو امام بخاری علیہ رحمۃ فرمانے لگے کہ میں قرآن مجید کی جو آیت پڑھ رہا تھا نماز کے اندر اس میں اتنا لطف تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہوتا. تو حضرات محترم ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے. تو یہ کب حاصل ہوتا ہے جب حاصل ہوتا ہے جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے جب انسان جو ہے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اور اچھا کرتا ہے. تو حضرات محترم باطن بھی ہمارا پاک ہو ظاہر بھی ہمارا پاک ہو. ظاہر پاک ہوتا ہے وضو کرنے سے غسل کرنے سے لباس صاف کرنے سے اور باطن پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے سے. یہ باطنی غسل ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت کی طرف لوٹنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا.
پھر حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہے ایسی عمارت کی کہ جو تقوی اور پرہیزگاری پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یہ عمارت اس عمارت سے بہتر ہے کہ جس عمارت کی بنیاد کیوں رکھی گئی، وہ وادی بنائی گئی کھوکھلے دہانے پر، کھوکھلے دہانے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، بس وہ گر پڑا اسے لے کر جہنم کی آگ کی طرف۔ مسجد زرار جو ہے نا، یعنی وہ جو مکان انہوں نے بنایا تھا مسجد، تو اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بظاہر طور پہ نام رکھا تھا، تو وہ تو ان کو جہنم میں لے جانے والا عمل تھا، اور جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ راہ حق پر نہیں چلاتا ظالم قوم کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر نہیں چلاتا۔ اب حضرات محترم وہ مسجد زرار جو تھی، جو منافقین نے بنائی تھی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر اس مکان کو گرا دیا گیا، جلا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب منافقوں کے دلوں میں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارا جو پلان تھا وہ تو بالکل انہوں نے ختم کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کھٹکتے رہے گی ان کے دلوں پر، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل۔ ایسے ہی ہوا نا جب مسجد زرار جو ہے، وہ جو مکان جو تھا، جب اس کو ڈھا دیا گیا تو ان کفار کے دل جو ہے وہ پارا پارا ہو گئے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب حضرات محترم میں یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ ایک زاویے سے یہ بات بھی سوچی جا سکتی ہے جو میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہی کسی عالم کا یا کسی تفسیر میں نہیں لکھا ہوا، لیکن قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ غور و فکر کریں، یہ خیال میرا اس طرف گیا، تھوڑا آپ لوگ اس بات پر غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہا ہے کہ ہمیشہ وہ عمارت ان کے نگاہوں میں کھٹکتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ عمارت منہدم ہو جائے گی تو ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اور اسی آیت پر ہم اپنے گفتگو کو مکمل کریں گے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اہل ایمان کی جانوں کو، وہ اموالهم، اور ان کے اموال کو، اللہ نے ان کی جانوں کو بھی لے لیا اور ان کے اموال کو بھی لے لیا، اہل ایمان کو۔ بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ یہ جنتیں ایسے نہیں جو انہیں حضرات محترم، یہ صحابہ کرام کو جو نبی کو بشارتیں ملی ہیں نا، انہوں نے اپنی جان بھی حضور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے اور اپنا مال بھی پیش کیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کا پھر عمل کیا رہا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کفار کو واسطے جہنم کرتے ہیں اور خود بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، یہ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ کیا ہے اللہ نے اس پر پختہ وعدہ، تورات نے بھی کیا ہے، انجیل نے بھی کیا ہے، قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ، اور کون اپنے عہد کو زیادہ پورا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے، فاستبشروا، تو محبوب علیہ السلام تو بس آپ خوشخبری سنا دیجئے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، کیا خوشخبری؟ کہ اہل ایمان نے جو بیعت کی ہے نا، جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں جو بیعت کی ہے، اس بیعت کے اوپر خوشخبری سنا دیجئے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو سودا کیا ہے، جو بیعت کی ہے، اور اپنی جان اور مال کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے، اس کا سودا کر لیا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان آیتوں کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی گفتگو کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم اپنا فضل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اللہ۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا مالک کریم دعا کرتے ہیں جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کے والدین مرحومین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں اور اس درس قرآن کی برکت سے دعا کرتے ہیں تمام کی قبول پر اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کو نزول فرما۔ تمام کو جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما۔ جو احباب روزی روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں مالک کریم کے رزق کے اندر خوشحالیاں عطا فرما۔ بالخصوص مالک کریم شاہی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اور قبلہ ارشد بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں یا مالک کریم بہترین روزگار عطا فرما۔ کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما، اپنا کرم اپنا فضل عطا فرما، تمام ضروریات دینی اور دنیاوی کو پورا فرما، غیر کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ اور معمول فرما۔ یا مالک کریم اپنا کرم فرما فضل فرما دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔